بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں یہ جو معافی ہے ہمارے ملک میں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا ان کی بیک پہ بھی کوئی ہماری سیاست ہے۔ اب اس وقت گرمی ہے تو جو انڈوں کا ریٹ ہے ایک جو ہے 20 روپے کا، ابھی سردی نہیں شروع ہوئی تو آپ سوچیں کہ سردیوں میں اس کا ریٹ کیا جائے گا۔ سبز مرچ جو آج ادھر مل رہی ہے وہ اس وقت، کل اس کا ریٹ 1800 روپے کلو تھا، آج 2500 روپے کلو ہے۔ اور پیاز، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ملک وال شہر میں 120 روپے کا ہے، اور یہ ساتھ ہی میانی ہے 5-6-7 کلومیٹر پر، وہاں 70 روپے کلو کا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی پنجاب میں ہی ہے نا، یہ 7 کلومیٹر کے فاصلے۔ اگر اس طرح آگے چلے جائیں ملتان والی سائڈ پہ، وہاں 40 روپے کلو ہے۔ تو خدا را کوئی پوچھنے والا، جب ایک دکاندار ہے اس کو ظاہر ہے وہ منڈی سے لیتا ہے، سبز منڈی سے، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہاں کے ریٹ جو ہوتے ہیں اس حساب سے ہم نے یہ چیزیں بیچنی ہوتی۔ منڈی والے کہتے ہیں جی پیچھے سے وہ اب سندھ میں سیلاب آ گیا۔ سندھ میں سیلاب آیا، ضرور آیا، ہمیں پتہ ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پنجاب میں الحمدللہ اس طرح کا سیلاب نہیں آیا۔ پنجاب میں کچھ چند ایک علاقے ہیں جی راجن پور والی سائڈ پہ، اور پنجاب کا صوبہ دیکھیں نا کتنے کروڑ کا صوبہ ہے، اور سارے پنجاب میں یہ سبزیاں نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی ایسی تک والی بات نہیں ہے، پورے پنجاب میں سبزیاں لگائی جاتی ہیں، اور پنجاب کے ریٹ سب سے ہائی ہیں ایسے ہمارے علاقوں میں۔ یہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈی سی او صاحب کو، یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو، ان کو یہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس کرنی چاہیے۔ یہ عوام کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے، ریٹ کیوں نہیں چیک کرتے؟ انہیں چیک کرنا چاہیے پلیز، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو نہیں ہے، کہ وہ 25-25-100 والی سبز مرچیں اگر انہوں نے ڈلوانی ہے وہ لے سکتے ہیں، یا پیاز 120 روپے کلو ہو، اس کی جیب میں ہی 120 روپے ہو صرف، تو وہ سبزی کیا لے گا؟ صرف پیاز ہی لے کے چلا جائے گا آدھا کلو، یا آدھا کلو بھی 60 روپے کے لے کے چلا گا، بقایا کیا لے گا؟ اس لیے یہ سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکری ہے، یہ سی ایم پنجاب صاحب کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں کو سب سے پہلے غریب کے لیے سوچنا چاہیے۔ سیاستیں بعد میں کریں، سیاستیں تو ہوتی رہتی ہیں، سیاست کا ایک میدان لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے، اس وقت کریں، لیکن جب ملک بحران میں ہے یا مصیبت میں عوام ہے، اس وقت سب سے پہلے ان کا سوچیں کہ ہمارا آٹا کس طرح جا رہا ہے، ہماری سبزیاں کس طرح جا رہے ہیں، جو غریب کی روزانہ کی غذا ہے، ڈیلی کی، وہ کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ اس طرف توجہ کی دی جائے پلیز۔ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں جتنے ہمارے ڈی پی او صاحب، اپنا ڈی سی صاحب ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، ان کو سختی سے آرڈر کیا جائے، یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، ہر دوسرے دن رکھیں۔ یہ اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہے ایسی چیزیں چیک کرنا، روزانہ کی جو بنیاد پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اگر آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا، اور لینا بھی چاہیے۔ غریب کا سوچیں، عوام کا سوچیں، جو اپنے آپ کے لیے، یہ ہماری عوام بیچاری پھر بھی آپ کے جھنڈے لے کے نکل جاتی ہے، نہ دیکھتی ہے کہ آج کا دن آپ کے پیچھے جھنڈا اٹھا کے ہم نکلے تو ہمارے 4 دن کی روٹی جو ہے وہ بند ہو جائے گی، ایک دن اگر مزدور نہ کرے تو۔ یہ آپ کی چاہت میں نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ ان کو آرڈر دیتے ہیں نکلو، آج نکل آئے، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ یہ وہ کرنے جن لوگوں سے آپ کرواتے ہیں ان کا احساس بھی کریں۔ آخر میں اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ زندگی ایک پانی کی بلبلے کی طرح ہے۔ یہ سوچ جس دن سب کو آ گئی نا، شاید ان کو اس دن خوف خدا آ جائے، چاہے وہ مافیا ہے، چاہے ہمارے افسر ہیں، چاہے ہمارا کوئی بھی سیاستدان بڑے سے بڑا ہے، کہ وہ ہم نے اگر اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے اپنے عوام کا سوچنا ہے، ہم نے اپنے غریب عوام کا سوچنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوگا اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔